السلام علیکم ایوری ون اینڈ ویلکم بیک ٹو اندر ایپیسوڈ آف کے پیز بلاگ. خواتین حضرات, آج کا ایپیسوڈ بہت ہی اسپیشل ہے کیونکہ اس ہفتے جو ہے انٹر فیتھ ہارمنی ویک سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے, وچ از سم تھنگ دیٹ از ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ, کیونکہ میں نے پچھلے کچھ سالوں میں کافی انٹر فیتھ ہارمنی پہ کام کیا ہوا ہے. اینڈ ان مائی کیپیسٹی وٹ ایور آئی کوڈ ہیو آلویز ٹرائڈ مائی بیسٹ ٹو پروموٹ دا میسج آف لو اینڈ پیس اینڈ ہارمنی. اور کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان میں ایک ایسی کنٹری ہے وچ از ویری ریلیجیسلی ڈائیورس. ہمارے یہاں ہندو کمیونٹی بھی ہے, دیر کرسچنز, دیر بہائیز, دیر سکھس اینڈ آف کورس مسلم میجورٹی. تو میں تو یہ کہتی ہوں کہ پاکستان از لائک اے ملٹی کلچرل بکے, جس میں ہمارے پاس بہت ہی ڈفرینٹ کلچرز ہیں, لینگویجز ہیں, ریلیجنز ہیں, ٹریڈیشنز ہیں, بٹ دیز آر آل دا ڈفرینسز دیٹ ایڈ اپ ٹو دا بیوٹی آف دس کنٹری, دیٹ ایڈ اپ ٹو دا بیوٹی آف دس گریٹ نیشن دیٹ وی ہیو. اور پاکستان میں ہم جانتے ہیں کہ ہماری مائنورٹی کمیونٹی بھی بہت زیادہ ہے, لیکن یہ ویک جو ہے اسپیسیفکلی ان کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے بنایا جاتا ہے, کیونکہ دس از دا ویک وین وی کین ایکچولی اکنالج دا بیوٹیفل ڈائیورسٹی, ریلیجیس ڈائیورسٹی, وین وی کین اکنالج کہ ہماری کمیونٹی میں لوگ ہیں دیٹ ہر آف مینی ڈفرنٹ فیتھس, اور جن کے بہت سارے مختلف بلیفس ہیں, اینڈ اٹ ایکچولی ٹیچز اس ٹالرنس اینڈ پیشنس. اور ریسنٹلی ہم نے نوٹ کیا کہ پاکستان میں بہت سارے انیشیٹوز جو ہیں لیے جا رہے ہیں, جس طرح کہ فار انسٹنس کرتارپور کوریڈور کی اوپننگ کی گئی فار دا سکھ پلگرمس. دین وی ہیو دا کتسراج ٹیمپل جس کی اوپننگ کی گئی فار دا ہندو پلگرمس. اینڈ آئی بلیو کہ فائنلی یو نو ود مور ایجوکیشن, ود مور اویئرنیس, ہم لوگ پازیٹیو چینجز دیکھ رہے ہیں, بیکاز دا مور یو ہیو ایکسپوجر ٹو دا وائڈر ورلڈ, دا مور یو سی تھنگز فرام یو نو ان اے پازیٹیو لائٹ, آن اے لائٹر نوٹ. اور بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ ہماری یہ جو انٹالرنسی سوسائٹی ہے, جس میں آلریڈی ہم لوگ اتنی مشکلوں سے چینج کو ایکسیپٹ کرتے ہیں, اٹس سو امپورٹنٹ کہ وی فائنلی ریئلائز دس کہ دوسروں کی ڈفرینسز کو ایکسیپٹ کرنا. اور یہ اگر ہم ریلیجس پرسپیکٹو سے نہ بھی دیکھیں تو ان جنرل whether you are a healthy person, a chubby person, a fat person, a skinny person, we should stop body shaming. اور یہ جنرلی جو ہمارے ایک bullying کا کلچر ہے اس کو ختم کرنا چاہیے. Now coming back to the interfaith part, I just like to say that this week if you have any friends that are minorities, that are not Muslims, then please celebrate it with them. Make sure you make them feel loved, make sure you spread the message of love, peace and harmony. اور یہ ہمارے religion بھی ہمیں کہتا ہے, as Muslims we're taught that we need to love everybody irrespective of their culture, their religion, the language they speak, the background they belong from, whether they're rich or poor. Just spread the message of love and peace, and that's what I wanted to tell you all today. اور اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس کوئی ایسی سٹوریز ہیں جس میں آپ لوگوں نے کوئی مائنورٹی کی ہیلپ کی ہوگی, یا آپ نے کوئی آپ کے فرینڈز ہیں نان مسلمز جن کے ساتھ آپ سیلیبریٹ کرتے ہیں ان کے اسپیشل اوکیزنس, تو پلیز ہمارے ساتھ وہ سٹوریز ضرور شیئر کیجیے گا. اینڈ آئیڈ لائک کہ ہم بھی سنیں وہ سٹوریز, اور ہم بھی یہ دیکھیں کہ ہماری کمیونٹی میں کس قسم کے انیشیٹوز لیے جا رہے ہیں, اور آپ لوگ اپنی کیپیسٹی میں کیا کر رہے ہیں اس سیکٹر میں. تو ود دیٹ آج کا جو ہمارا ایپیسوڈ ہے, وی ہیو اے ویری ویری اسپیشل گیسٹ جنہوں نے یوتھ کے سیکٹر میں بہت زیادہ کام کیا ہے, جنہوں نے یوتھ کے امپاورمنٹ اور ڈیولپمنٹ کے لیے بہت زیادہ کام کر رہے ہیں, بیکاز ہی بلیوز کہ ہماری یوتھ جو ہے دے آر لیکنگ اے لاٹ آف اسکلز, which is very true, and they need to be groomed and they need to be skilled so that وہ جو ہیں آگے, because they are the future leaders, تاکہ وہ جو ہیں اپنی زندگی سکسیزفلی جو ہے گزار سکیں. تو ان کی طرف چلتے ہیں without further delay اور ان سے بہت ساری بات چیت کرتے ہیں. ہمارے ساتھ آج موجود ہیں مسٹر عبدالغفار, جو کہ موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں, اسٹوری ٹیلر بھی ہیں, ہی از اے ٹریولر اینڈ آلسو اے سیلس پروفیشنل. آئی مین ماشاء اللہ اتنا سب کچھ, یہ کیسے ہے سر؟ آپ کا بہت شکریہ, آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں بلایا. انفیکٹ میں سمجھتا ہوں کہ یوتھ کے لیے جس طرح آپ کے اس پروگرام کا نام ہے کے پیز بلاگ, جو لوگ بھی کام کر رہے ہیں اس وقت بہت اچھا کام کریں. اسپیشلی آپ کے پروگرامز میں دیکھتا رہتا ہوں. بہت شکریہ. اور میری انسپائریشنز آپ نے مجھ سے پوچھی کہ کہاں سے ہے, تو اگر آپ اپنے ماحول پہ نظر ڈالیں تو یوتھ کو سب سے ایزی پروفیشن جو لگتا ہے اور جس میں ہر کوئی داخل ہو جاتا ہے, سیلز کا پروفیشن. جی, مطلب اگر آپ اپنے ارد گرد دیکھیں تو ایک فارماسیوٹیکل کا سیلز کا آدمی ہے, ایک میڈیسن کا ہے, ساتھ والا بسکٹ ٹافیوں کا ہے, کوئی الیکٹرانکس میں ہے, تو سیلز کے لوگ بہت زیادہ آ جاتے ہیں یوتھ میں. ٹھیک ہے, لیکن جس جگہ میں پہنچا ہوں, جن راستوں سے گزر کے آیا ہوں, تو میں ہی چاہتا ہوں کہ لوگ آسانی سے پہلے سے سمجھ کے ان بیسکس جو ہماری پروفیشنلزم کی ہے یوتھ کے لیے, وہ سمجھ کر یہاں پر آئیں.
مثال کے طور پہ میں آپ کو بتاؤں کہ سیلز یا جاب شروع کرنے سے پہلے نیگوشیشن سکل ہونی چاہیے آپ کے پاس کہ آپ سیلز پروفیشن میں جا رہے ہیں. انٹل کہ آپ جائیں سیلز کی پروفیشن کو جوائن کریں اور پھر غلطیاں کریں اور پھر سیکھیں. تو اگر یہ آپ کو پہلے سے پتا ہو, اگر آپ کو یہ پتا ہو کہ بیسکس آف اکاؤنٹنگس, ہر قسم کے سیلز کے لوگوں کو اکاؤنٹنگس کا عمل دخل ضرور آ جاتا ہے جو بھی آپ سیلز میں کر رہے ہیں. تو یہ چیزیں اگر آپ کو پہلے سے پتا ہو, آپ دیکھ لیں اخبار اٹھا کے, نیوز کوئی بھی دیکھ لیں, لکھا ہوتا ہے بھائی ایکسپیرینس چاہیے 3 سال کا, ایکسپیرینس چاہیے 5 سال کا, تب ہم آپ کو جاب لیں گے. تو کیا ہر آدمی جو ماسٹرز کر کے آئے گا تو وہ کہاں پر وہ 5 سال کا ایکسپیرینس لے گا کہ آپ کو جوائن کریں؟ اس کے لیے کوئی اکیڈمی, کوئی چیز ایسی ہونی چاہیے. اسپیشلی ایجوکیشنسٹ جو ہیں, جو یونیورسٹیز, ان کو چاہیے کہ ایسا پروگرام ڈیولپ کریں جس میں ان کے فائنل ایئر کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو ٹو بی اے پروفیشنل پرسن, پروفیشن کچھ بھی ہو سکتا ہے. اگر آپ کو ہم بہتر ہینڈلر بنا دیتے ہیں, اف یو آر ڈاکٹر اینڈ یو آر اے گڈ ہینڈلر آف یور پیشنٹ, تو آپ اچھی طرح ہینڈل کریں. اگر آپ پیشنٹ کو ہی ہینڈل نہیں کر پا رہے, اس کا مرض آپ نہیں سمجھ پا رہے. مجھے تو لگتا ہے ایشو یہی آ جاتا ہے کہ ہم لوگ, ہماری کیریئر کاؤنسلنگ نہیں ہوئی ہوتی, ہمیں تو آئیڈیا ہوتا ہی نہیں ہوتا. اب فار انسٹنس جب میں ایف ایس سی کر رہی تھی تو میں بہت کنفیوزڈ تھی, ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا ہم نے فیلڈ کون سا چوز کرنا ہے. صحیح ہے, کیونکہ ہمارے کوئی پراپر گائیڈنس نہیں ہوتی. یہی کہا جاتا ہے نا کہ انجینئرنگ اور میڈیکل ہی ہے, اور فیلڈس کو تو کچھ کہا بولا بھی, مینشن بھی نہیں کیا جاتا, اور اگر کرے بھی تو ہمیں آئیڈیا ہی نہیں ہوتا اچھا ہمارا فیوچر کیا ہے اس میں. یہی میں آپ سے کہنا چاہ رہا تھا کہ پروفیشنل ہونے سے پہلے آپ کو پروفیشنلزم کی چیزیں, آپ کی اپنی پریزنٹیشن کتنی عرصے بعد آپ کو سمجھ میں آتی ہے کہ میں نے کس شرٹ کے ساتھ کون سی ٹائی لگانی ہے, کس طرح کے شوز پہننے ہیں, میں نے کس طرح کے گیٹ اپ میں اپنے سیلز جاب پہ یا آفس میں جانا ہے. تو یہ چیزیں بہت دیر میں سمجھ میں آتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ان چیزوں کی ٹریننگ ہو یوتھ کو. آئی واز ان تاجکستان فار 3.5 years, تو آفٹر 1 year میں وہاں پر مجھے انہوں نے اسکول میں بلایا کہ جی یہاں پر اسکول میں بچوں کو آپ نا کچھ بتائیں. تو میں نے فی البدی ان کو ایک موٹیویشن دی کہ شمع کو زندہ رکھیں, اس کے بارے میں نے ایک کہانی بنائی ان کے لیے جس میں موٹیویشن تھی بچوں کے لیے. بہت زیادہ انہوں نے اپریشیٹ کیا, دے بیکیم. ابھی میں والنٹیئرلی مختلف سکولز میں جا کر آئی ڈی پی پہ, انڈیویجول ڈیولپمنٹ پلاننگ پہ, کہ آپ اپنی پلان کریں, اپنے آپ کو پلان کریں. کرونا ایرا میں بچے اسکول جا رہے تھے, ساری چیزیں نارمل تھی, اچانک ان کے اوپر ایک اوبلیگیشن آ گئی, آپ اسکول نہیں جا سکتے. اوکے, آپ پارک نہیں جا سکتے, آپ پیزا کھانے نہیں جا سکتے, آپ ریسٹورانٹ نہیں جا سکتے, آپ گھر سے باہر نہیں نکل سکتے, آپ ہر چیز کو ہاتھ نہیں لگا سکتے. اسپیشلی آپ گراؤنڈ اور پارک کی بات کریں تو بچوں کے اوپر اچانک اتنی چیزیں آ گئیں, اور پھر اس کے بعد آپ اس کو, بچے بھی نہیں سمجھے, بڑے بھی نہیں سمجھے کہ اس کو ہم نے کیسے ہینڈل کرنا. ایون بچے گھر میں بور ہو گئے, پریشان ہو گئے, ماں بھی لڑنے لگی, بچے ہمیں تنگ کرتے ہیں. صبح اسکول جاتے تھے تو بڑا میں بھی ریلیکس تھی, اور اب یہ دیکھیں کہ اب یہ تو بالکل میری بات نہیں مانتے. اور پڑھائی اگر 24 گھنٹے آپ بچے کو پڑھنے بٹھا دیں, 12 گھنٹے جتنی دیر بچہ جاگا ہوا ہے تو وہ بھی صحیح پڑھ نہیں سکتا. اچھا, اور اگر آپ نہ بیٹھائیں تو بالکل کتاب سے دور ہو جاتے ہیں. تو میں نے بار بار یہی بات کی ہے, اور میں نے جہاں جہاں پہ اسپیچ کیا وہاں یہ بتایا کہ نیچر ہمیں سکھاتا ہے. مثال کے طور پہ آپ دیکھ لیں, ہمارے کسی گاؤں دیہات میں چلے جائیں تو وہاں پر جوہڑوں سے کبھی ایک کچھوا, ٹرٹل باہر نکل آتا ہے اور بچے اس کو پکڑ لیتے ہیں, اور ہر قسم کے پتھر اس کو مارتے ہیں, اس کو پیٹتے ہیں, اس کے اوپر ہر قسم کی ریسٹرکشن آ جاتی ہے. تو وہ کیا کرتا ہے, واٹ از ہز بیہیویئر, اگر کبھی اس پہ سوچا ہو آپ نے, تو وہ کیا کرتا ہے کہ ہی گوز ان سائڈ ہز شیل, اور جا کے سوچتا ہے کہ میں نے کیا غلطی کی, میرے ساتھ کیا ہوا. اگر میں اس ٹائم نہ آتا, اندھیرے میں نکل آتا اور اس جوہر سے نکل کے اس جوہر میں چلا جاتا, اس نہر میں, تو میں بچ جاتا. تو میں بھی یہ کہتا ہوں کہ ہر انسان کو پیدائش سے بعد جب بھی ہوش آئے آپ کو زندگی کے کسی سٹیج میں, آپ فرسٹ ایئر میں ہیں, آپ 8th میں ہیں, آپ جاب میں ہیں, ایک مرتبہ اپنے شیل کے اندر جائیں, اپنے آپ کو سوچیں, اور پھر اس کو پلان کریں. وہ جو کچھوا ہے, دیٹ ٹرٹل, وہ پھر نکلنے سے پہلے پلان کرتا ہے کہ جی میں نے نکلنا ہے, اس سپیڈ سے اس طرف دوڑنا ہے, تو میں اپنی منزل پہ پہنچ جاؤں گا. تو میری یہ مطلب ہر کسی کو, یوتھ کو اسپیشلی ہے کہ گو ان سائڈ یور شیل فار ون ٹائم, ٹیک فری ٹائم, 1 دن 2 دن کسی فارغ جگہ پہ جا کے بیٹھیں, کسی دریا کے کنارے بیٹھیں, اپنے روم میں اکیلے بیٹھیں, وائٹ کاغذ لیں, سوچیں کہ میں خود کیا ہوں. These are tags which are given to me. What am I self? Myself میں کیا ہوں, میرے اندر کیا ہے. یس, انگلش سیکھنا ہے, اوکے, دین
پلان یور ٹاپ پریارٹیز. آپ ٹاپ 10 ٹاپ 20 پریارٹیز لکھیں. میرے اندر یہاں کمی ہے اور اس کو میں نے کرنا. ٹاپ 10 اور ٹاپ 20 آپ اکٹھے نہیں کر سکتے. 3 ٹاپ موسٹ لے لیں کہ جی میں نے یہ کام کرنا ہے, کیوں کرنا ہے, کیسے کرنا ہے, کون میری مدد کرے گا. اگر میں انگلش میں ویک ہوں تو میرے والد صاحب, میرے انکل, میرے ٹیوشن میں نے لینی ہے. آپ اپنے آپ کو پلان کریں. اسی طرح پروفیشن میں ایک آدمی ہے, وہ پروفیشن میں جاتے جاتے سیلز پروفیشن میں کسی پروفیشن رک جاتا ہے, بریک لگ جاتی ہے, تو آپ کیا کریں, آپ اپنے بارے میں سوچیں. آپ روٹین میں موٹر سائیکل اٹھا کے ایک آفس جاتے ہیں, صبح سے شام تک فائل بھرتے آتے ہیں. ٹیک بریتھ, گو ان سائڈ یور شیل, لک اباؤٹ یور سیلف, لک یور گولز, اور پلان کریں. اور پلان کر کے آپ ٹاپ 3 پریارٹیز پلان کریں اور پلان کر کے واپس آئیں. اور یہ اسٹوڈنٹس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. میں آخر آپ کو یہ بتاؤں گا کہ کرونا ایرا میں جو بچوں کا حال ہوا ہے, اس میں بچوں کو یہ بتاتا ہوں کہ یہ وقت جو تھا یہ آپ کا ٹرٹل شیل والا تھا. آپ کے اوپر ریسٹرکشن تھی, پارک نہ جاؤ, ریسٹورانٹ نہ جاؤ, آپ کھیلو نہیں, آپ بچوں سے نہ ملو, سوشل ڈسٹینسنگ. یہ آپ کو ایک چانس مل گیا, اور اس چانس میں آپ اپنے بارے میں سوچیں کہ میں کہاں پر ویک ہوں اور میں نے اس کو کیسے ٹھیک کرنا. اب میں بہت چھوٹے بچوں کی بات نہیں کر رہا, لیکن کلاس 6 7 8 اسٹوڈنٹ جو یس یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس ہیں, یونیورسٹیز کے ہمارے جوان ہیں, وہ اس پہ سوچیں اور آئی ڈی پی بنا کے اپنی زندگی. یہ جنوری آ رہا تھا اینڈ آئی واز ورکنگ اے لاٹ آن آئی ڈی پی جنوری میں, کہ میں اس سال مختلف جگہ پہ جا کے نا, اور آئی ہیو دی پلان, اور لوگوں کے ساتھ بات ہو رہی ہے. دس ویکینڈ بھی گورنمنٹ اسکول از دیئر آن ورسک روڈ, انہوں نے مجھے بلایا کہ بھئی آپ آئیں اور ہمارے اسٹوڈنٹ سے بات کریں. تو دس از مائی آئیڈیا کہ اسٹوڈنٹس کو, لوگوں کو اپنی آئی ڈی پی کلیئر کر کے اس طرح آگے جو ہے نا جاتے ہیں. I'm sorry to cut you off here, لیکن آپ بیسکلی کون سے ایج گروپ کے لوگوں کے ساتھ کام کرتے ہیں موسٹلی؟ اوکے, دیکھیے آئی ایم امپلائی ان اے کمپنی, لیکن یہ میرا ایک موٹیویشن ہے انٹرنل کہ میں جو کچھ سیکھ چکا ہوں بہت عرصے میں تھوڑے عرصے میں لوگوں کو امپارٹ کروں. اسٹوڈنٹس کے لیے تو میں نے آپ کو بتا دیا. میرے دوسرے کولیگ ہیں, دوست ہیں, یاسر, ان کے ساتھ میری اس پہ بات ہوتی رہتی ہے. تو یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کو بھی آپ کو پتہ ہے, جب ہم فائنل ایئر میں پہنچ رہے ہوتے ہیں, ہماری یہ خواہش ہوتی ہے ہم نے جیسے ڈگری لی, فائنل ایئر ہوئے, ہم جا کے اتنا بڑا بزنس کریں گے اور بس میں تو بہت بڑا سکسیسفل بزنس مین ہو جائیں گے. آپ سمجھ رہے اس بات کو, لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. کیوں کہ آپ کی یہ خواہش ہے اور آپ کے پاس وہ کرائٹیریا, یا آپ کو کسی نے یہ نہیں بتایا کہ کیا ویسی موسٹ امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو آپ کو بزنس سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر پتہ ہو تو آپ 80% کامیاب ہیں. مثال کے طور پہ میں ایک ویبینار پہ تھا, بہت بڑی ویبینار تھی, 2200 لوگ اس پہ تھے, اور وہ جو ٹرینر تھا وہ ٹریننگ دے رہا تھا اور سمجھا رہا تھا لوگوں کو. تو میں نے اس سے وہ بات سیکھی اور وہ مجھے کروڑوں کی بات لگتی ہے. ہی ٹولڈ کہ آپ اس بزنس میں, اس پروفیشن میں جائیں. یہ میں فائنل ایئر کے اسٹوڈنٹ کے بعد جو کیریئر شروع کرنا چاہتے ہیں ان لوگوں کے لیے 2 باتیں بہت امپورٹنٹ بتا رہا ہوں. ایک یہ کہ آپ ہر اس بزنس پہ جائیں جو برننگ پرابلم آف دی مارکیٹ ہو. مثال کے طور پہ میں چاہ رہا ہوں کہ ایک انتہائی لیوش قسم کی کار بناؤں اور اس کو میں ٹیکسی کے طور پہ چلاؤں, انتہائی لیوش. تو از اٹ دی برننگ پرابلم آف دی مارکیٹ؟ پیپل آر لوکنگ فار دی چیپ ٹریولنگ, کہ کم ریٹ میں میں بہت ٹریولنگ کروں. آپ بہت لیوش قسم کی ایک چیز بنا رہے ہیں, دس از ناٹ دی برننگ پرابلم آف دی مارکیٹ. ایک علاقے میں بہت زیادہ لوگ رہتے ہیں, تندور کم ہیں, لیکن روٹی کا جو تندور ہے دیٹس دی برننگ پرابلم آف دیٹ مارکیٹ. آپ وہاں پر اگر تندور لگائیں گے تو اٹ ول بی موسٹ پرابلی سکسیزفل, کیونکہ دس از دی برننگ پرابلم آف دی مارکیٹ. گیس کی شارٹیج ہے, آپ نے گیس سلنڈروں کی ایک ایجنسی لے لی, تو دس از دی برننگ پرابلم آف دی مارکیٹ. مطلب انگلش لینگویج کی کورس کی بہت زیادہ انسٹیٹیوٹ نہیں, آپ انگلش لینگویج سکھا رہے ہیں, لوگ دوڑ کے آ گئے. آپ ابراڈ کاؤنسلنگ کی ایک ایسی بات کر رہے ہیں اسٹوڈنٹس کو کہ آپ MBBS کے لیے, باقی ہر معاملے کے لیے, اپنے پروفیشنلزم کے لیے, ماسٹر ڈگری کے لیے, PhD کے لیے باہر جانا چاہیں تو ہم آپ, یہ برننگ پرابلم آف دی مارکیٹ ہے. دوسرا بہت امپورٹنٹ کہ برننگ پرابلم آف دی مارکیٹ کے پیرالل دی جاب وچ یو آر گوئنگ ٹو اسٹارٹ شوڈ بی یور یونیک سگنیچر اسٹرینتھ. وہ کام آپ کو اتنا ہی اچھا آتا بھی ہو, آپ کی ایکسپرٹیز ہو, ایکسپرٹیز ہونی چاہیے. جہاں برننگ پرابلم آف دا مارکیٹ کی بات کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ اصل میں ہماری یوتھ کا فوکس انوویشن کی طرف ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ کہہ رہے ہیں نا, جس طرح کہ ایک بہت ہی ماڈرن سی آپ کار بنا لو, اس کو ایز اے ٹیکسی استعمال کرو, بیکاز مور دین دیٹ یہ جو آپ نے بات کی وچ از سو امپورٹنٹ, ان کا فوکس یہ ہے کہ نہیں ہم نے کس طرح, انوویشن از ایکسٹریملی امپورٹنٹ, بٹ دین آئی بلیو
وہ والی انوویشن which is logical and which can work in that society or that environment. میں آپ کو بتاؤں ہم لوگ انوویشن سے زیادہ ROI پہ ٹرسٹ کرتے ہیں, ریٹرن آن انویسٹمنٹ یا ریٹرن اوور انویسٹمنٹ. ہم نے 16 سال انویسٹمنٹ کی, یونیورسٹی گئے آئے پڑھے لکھے, کینٹین میں برگر کھائے, وہ سارے پیسے ہم سوچ رہے تھے جو ہم نے فیس جمع کرائے. او ناؤ اٹس ٹائم ٹو ٹیک دی ریٹرن, اور ROI پہ بات کرتے ہیں. اور اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہم ایمبیشیس ہوتے ہیں کہ فوراً جا کے میں نے ایسی جاب شروع کرنی ہے کہ میں نے نا اپنے جو ہے نا ROI کو بہت زیادہ بہت جلدی لے لینا ہے. اور اس چکر میں انوویشن کی بات آپ نے اچھی کی, لیکن بنیادی طور پہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم پروفیشن پہ جائیں. تو میں نے آپ کو 2 باتیں بتائی. ایک یہ کہ برننگ پرابلم آف دی مارکیٹ کا اگر میں نہ بولوں, میں چونکہ مارکیٹ کا آدمی اس لیے مارکیٹ کا نام لیتا ہوں, ایکو سسٹم. اف یو آر اے وومن اور آپ سمجھ رہی ہیں کہ کاؤنسلنگ, ہوم ٹیوشن ضروری ہے, کوئی ایسی چیز ضروری, ایکو سسٹم میں کوئی پرابلم ہو, برننگ پرابلم ہو, آپ وہاں پر جائیں. اور دوسرا یہ کہ وہ چیز آپ کی یونیک سگنیچر اسٹرینتھ تو آپ نے حاصل کر لی بھی ہو. یو آر گوئنگ ٹو میک اے ریسٹورانٹ لیکن آپ کی بالکل ایکسپرٹیز نہیں ہے, آپ کے قریب میں بھی کوئی نہیں ہے, تو اس میں بہت چانسز ہے آپ فیل ہوں. تیسری اگر امپورٹنٹ, اور ایک آدمی ہر حال میں ہی کسی بزنس میں جانا چاہے, وہ میں نے اپنے جو یہ میں کہہ رہا ہوں ویبینار پہ جو ٹیچر تھا اس کو چیلنج کر دیا تھا, اینڈ دین ہی ریکگنائز. ان کے پاس 2 ہی پوائنٹ تھے, تیسرا پوائنٹ میں نے ایڈ کیا. اور سر اس تیسرے پوائنٹ کو میں آپ سے ضرور پوچھوں گی, لیکن اب وقت ہو گیا چھوٹے سے بریک کا, تو ہم بریک کی طرف چلتے ہیں. ویلکم بیک. تو ہم اپنے جو آپ 3rd پوائنٹ بتا رہے تھے اسی سے آپ کنٹینیو کریں پلیز. میں آپ کو پہلے یہ بتا دوں کہ جو لوگ ٹریننگ یا اسپیچ کرتے ہیں ان کو بڑی عادت ہوتی ہے اپنی بات ریپیٹ کرنے کی, اور میں بار بار اپنی بات ریپیٹ کرتا ہوں جس طرح ایک استاد ریپیٹ کرتا ہے کہ فرسٹ پوائنٹ از دی برننگ پرابلم آف دی ایکو سسٹم. کوئی بھی آپ کام کرنا چاہے. سیکنڈ از یور یونیک سگنیچر اسٹرینتھ. یہ 2 بنیادی اصول ہیں. تیسرا اصول جو میں نے ایڈ کیا تھا, اینڈ دی پیپل ور کنونسڈ, جو میرا ٹیچر تھا, ٹرینر تھا, وہ اس نے ریکگنائز کیا کہ یس, وہ یہ کہ اگر آپ کو کوئی کام نہیں آتا تو آپ اس کام کے ہب میں جا کے بیٹھ جائیں. مثال کے طور پہ آپ پیپل منڈی پشاور میں ایک مارکیٹ ہے, یس, آپ کو بزنس نہیں آتا, پیپل منڈی میں جا کے چاکلیٹ ٹافیوں کی جہاں پہ سینکڑوں دکانیں, ایک دکان آپ کی بھی ہو, تو خود بخود کسٹمر وہاں آئے گا. کسٹمر کا مائنڈ بنا ہوا ہے, وہ اگر باجوڑ سے آئے, 4 سدے سے آئے اپنی دکان کے لیے پرچیز کرنے کے لیے, ول کم ٹو دیٹ پیپل منڈی مارکیٹ. وہ آپ کے پاس آئے گا اور آپ کو کہے گا بھائی اچھا تمہاری یہ ٹافیاں بسکٹ یہ کتنے کی ہیں, وہ آپ کو سکھا جائے گا. اگر آپ اس مارکیٹ میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں تو بہت جلدی سیکھ جاتے ہیں. اور اگر آپ کہیں کہ نہیں میں نے ہول سیل کا بزنس کرنا ہے اور حیات آباد میں بیٹھ کے کرنا, جہاں پوش مارکیٹ ہے, جہاں لوگ مارٹ کو پسند کرتے ہیں کہ خود جا کے شاپ پہ پک کر کے جو ہے پرچیز کرنا چاہیں, تو وہاں تو ہول سیل نہیں ہوگی. تو یہ تیسرا پوائنٹ ہے. تو وہ میں فائنل ایئر کے اسٹوڈنٹس کے لیے بات کرتا ہوں کہ جی آپ کو اس پہ یہ جو بنیادی چیزیں سمجھ کے مارکیٹ میں جانا چاہیے. آپ کو بیسکس آف اکاؤنٹنگس آنی چاہیے. میں آپ سے یہ بتا رہا تھا کہ جو پروفیشنل میں لوگ جاتے ہیں تو سیکھنے کے لیے اتنا ٹائم لگاتے ہیں, ان کو ای میل اگلے 7 سالوں میں سمجھ میں آتی ہے ہم نے کیسے ای میل کرنی ہے, ای میل کا کنٹینٹ کیسے بنانا ہے, سینئرز کو کس طرح مخاطب کرنا ہے. اور اگر ہم یہی کام بہت پہلے سے کر لیں, آپ نے ماسٹر ڈگری لی, ساتھ میں آپ کو ایک ہم جس طرح ڈائمنڈ کو ہم پالش کرتے ہیں تب وہ گروم اپ ہوتا ہے. یس, راہ حالت میں تو کچھ نہیں ہوتا. آپ جب ماسٹر فائنل ایئر کے اسٹوڈنٹ کو اس پروفیشنل پائپ لائن سے گزارتے ہیں, بھئی آپ کا سیٹ اپ گیٹ اپ ایسا ہونا چاہیے, یہ آپ کی ڈریسنگ ہونی چاہیے فار دس پروفیشن, یہ آپ کے بولنے کا انداز ہونا چاہیے, اچھا آپ کی بیسکس آف اکاؤنٹنگز ہونی چاہیے, آپ کی ریکارڈ کیپنگ کیسی ہونی چاہیے, آپ کو آگے دیکھنا, آؤٹ لک آپ کا کیسا ہونا چاہیے کہ آپ آگے کتنا ایک دیکھیں, گروتھ کے کیا چانسز ہوتے ہیں. میں اپنے دوستوں میں ایک بات پہ بڑا ہنستا ہوں اور سب کو یہ بات بار بار کہتا ہوں. وہ ایک گانا چلا تھا, وہ لڑکے نے گایا ہوا,
اکیلا بڑا نیا لڑکا تھا, اس نے گانا گایا تھا پشتو میں, لارا پریدے لارا. اچھا ہاں لارا, میں اتنا متاثر ہوا کہ لارا پریدی لارا یعنی ایک سرکاری دفتر ہے, اس میں ایک جونیئر لڑکا ہے جو بہت اچھا پرفارم کر سکتا ہے, کلرک ہے جو اپنے باس سے زیادہ, لیکن وہ اس کو آنے نہیں دیتے. لارا پریدی لارا, وہ اب زور لگا رہا ہے لارا پریدی لارا مجھے آگے جانے دو, یہ جو تم کام کر رہے نہیں کر سک رہے میں. اسی طرح پرائیویٹ آفیسز میں ہر جگہ پہ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کو لوگ روکتے ہیں, لیگ پولنگ کرتے ہیں, اس کو پش ڈاؤن کرتے ہیں, ان کو ڈسکریج کرتے ہیں. تو اس آدمی نے نا بڑا مجھے متاثر کیا, لارا پریدی لارا. اب یہ نہیں ہے کہ سڑک پہ گاڑی کا کہہ رہا ہے کہ لارا پریدی لارا, ہمارے معاشرے میں آپ ہر طرف دیکھیں کہ رکاوٹیں ہیں, جو آدمی آگے جانا چاہے اس کو لوگ روکتے ہیں. تو وہ اس کے دل سے یہی آواز نکلتی ہے لارا. مثال کے طور پہ میری پہلی جاب میں تو بہت اچھا تھا وہ آدمی, لیکن میرا مینیجر جو تھا وہ تھوڑا ریجڈ تھا, اور باس نے مجھے کہا ہوا تھا کہ یہ سامنے کمپیوٹر پڑا ہوا ہے ڈیسک ٹاپ, اور اس کو پورا آپ نے سیکھنا ہے. اور وہ مجھے کبھی کمپیوٹر کو ہاتھ لگانے نہیں دیتا تھا کہ یہ سیکھ جائے, یہ نہ سیکھے, اس کو یہ سسٹم کا سمجھنا ہے, ERP سسٹم تھا, یہ ساری چیزیں سمجھ نہ جائے. تو اس نے میرا لارا جو ہے نا وہ لارا پریدی میں وہ روکا ہوا تھا. اچھا وہ جب کبھی نہیں ہوتا تو میں سسٹم آن کر لیتا, اس پہ تھوڑا تھوڑا کام, پھر مجھے سمجھ نہیں آتا, میں کہیں سے کہیں پہنچ گیا تھا, پھر شٹ ڈاؤن کر دیتا تھا. جب وہ آ کے آن کرتا تو اس کو نظر آتا کہ اس کو کسی نے چھیڑا ہوا ہے, اوے تو نے پھر میرا سسٹم چھوڑا. میں آئی واز امپلائی ان اے پینٹ کمپنی ان پشاور, تو ہمیں بائی رول دیا ہوا تھا آپ نے 20 پروجیکٹس پینٹنگ سائٹس وزٹ کرنے جہاں آپ نے بتانا ہے بھائی یہ پینٹ لگاؤ. اوکے میں جاتا تھا تو میں 20 نہیں 30 40 50 شام کو آتا نا تو بالکل تھکا ہوا دفتر میں آتا. سب کہتے کیا ہم تو آ گئے تھے 2 بجے, ہم نے رپورٹ بھی بنا لی, تم ابھی آ رہے ہو. مجھے اس وقت سمجھ نہیں تھی اس کا کیا فائدہ. دین آئی واز امپلائڈ بائی اے فرینچ کمپنی ان تاجکستان آل الون فار دی ہول کنٹری, کہ اس ملک کی مارکیٹنگ, سیلز, پلاننگ, مینجمنٹ, پرائسنگ, ٹیرف, اس ملک کی ڈیوٹیز, اس ملک کی رجسٹریشن, سرٹیفیکیشن, گورنمنٹ کے معاملات, ہر چیز آپ نے, منسٹری آف کنسٹرکشن, ہر چیز آپ نے دیکھنی ہے. جب میں وہاں گیا تو لینگویج الحمدللہ میں نے بہت جلدی وہاں سیکھ لی. تو مجھے سمجھ میں آیا کہ وہ جو میں نے 4 سال پہلے ڈور ٹو ڈور کیا تھا, میں نے شاپ بورڈ بھی لگائے تھے, میں نے بل بورڈ کا رینٹل بھی دیا تھا, اس کو بھی ہائر کیا تھا, اور میں نے ٹیم بھی ڈیولپ کی تھی. تو وہ چیز آج مجھے کام, کبھی بھی یہ نہ سوچے کہ جو آپ نے محنت کی ہے یہ محنت ہے, یہ کہیں نہ کہیں آپ کو کام آتی ہے. میں وہاں تھا آل الون, میں نے ایک کمپنی ہائر کی, اس کو کہا کہ جی مجھے 5 آدمی چاہیے. میں نے 180 دکانوں پہ شاپ بورڈ لگانے, اتنا کم ٹائم ہے میرے پاس. پھر میں نے وہاں میڈیا پہ وائس اوور کروایا, میں نے باقی ساری چیزیں جو یہاں سیکھ لی تھی, جس کا مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ کب کام آئیں گی یا کیوں کام آئیں گی. تو پروفیشنلزم میں یہ بھی بہت ضروری ہے. ساتھ ساتھ میں بار بار یہی کہتا ہوں کہ جو بھی اتھارٹیز ہیں, اسپیشلی یونیورسٹیز, وہ جو ہیں اس پہ کام کریں کہ اسٹوڈنٹس کو صرف پڑھا دینے سے, نہ صرف پڑھا دینے سے نہیں ہوگا, نہ ریسرچ کروا دیں آپ, تھیسس کروا دی, یہ نہیں ہوا. بڑی بڑی کمپنیاں ہیں, ان سے چاہیے کہ اپنے اسٹوڈنٹس کو لیکچرز دلوائیں, ان کو سمجھائیں, ان کے جو اسپیشلی سیلز کے پروفیشنلز کو, جو آپ کے سیلز اکاؤنٹس کے, بینک سے آپ منگوا لیں, فائنانس کے لوگوں کو, اپنے اسٹوڈنٹس کو پریکٹیکل فائنانس کے بارے میں بتائیں کہ جی یہ چیزیں جو میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ جو میں بہت عرصے بعد سیکھ کر آیا, وہ چیزیں اگر آسانی سے سیکھ لی جائیں, پہلے سے اگر لوگوں کو پتہ چل جائے تو اس سے بہت آسانی ہو جائے گی. اور آپ نے خود دیکھا ہے کہ مے بی ایٹ دیٹ ٹائم آپ کے لیے وہ گائیڈنس نہیں تھی, بٹ ناؤ یو آر بینگ دیٹ گائیڈنگ لائٹ فار دی یوتھ. تو عبدالغفار صاحب, آپ نے کافی ٹریول بھی کیا ہوا ہے, یو لیوڈ ان تاجکستان فار اے کپل آف ایئرز ایز ویل. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہاں کی یوتھ اور ہماری یوتھ کو اگر ہم کمپیئر کرتے ہیں, ویئر از آر یوتھ لیگنگ بہائنڈ؟ ویری امپورٹنٹ کوسچن آپ نے, بہت بڑا سوال کیا, اٹس ناٹ اے اسمال کوسچن. دیکھیں سکسیس رولز اور ریگولیشن کے اندر ہیں, اسپیشلی جو لفظ میں استعمال کرتا ہوں SOPs کے اندر. جی ایک چھوٹے سے ملک میں تھا تاجکستان, پورے ملک کی آبادی 75 لاکھ انسان, ٹھیک ہے, 75 لاکھ, ہمیں کمپیئر کریں ہم سے کتنا, ٹھیک ہے, اور وہاں پہ ہر چیز کی SOP ہے. انڈیپینڈنس ڈے ہے, اس دن آپ پرچم لگا سکتے ہیں, اگلے 5 دنوں کے اندر آپ نے پرچم اتار لینا ہے. اس پرچم میں جو 3 کلر ہیں ان کی ڈینسٹی یہی ہو. مطلب ہم اپنے پرچم سے کتنا پیار کرتے ہیں الحمدللہ, ٹھیک ہے, میں تو
ایک پیٹریاٹ پاکستانی ہوں, اور جو لوگ باہر رہ کر آتے ہیں وہ تو جانتے ہیں, کیونکہ میں ہمارے پڑوسی اور دوسرے ملکوں کے لوگوں کے درمیان بیٹھ کے مقابلہ کر کے آ چکا ہوں. تو وہ ہم کتنا خیال رکھتے ہیں اپنے پرچم کا 14 اگست کے بعد, اس کی ڈینسٹی, اس میں گرین کلر کتنا ڈارک ہے, وائٹ کتنا لائٹ ہے, وہاں پر ہر چیز کے SOPs ہیں. وہ لگاتے ہیں 20 دنوں کے لیے صرف ٹیولپ جب سیزن میں آتا ہے, اور کروڑوں کی تعداد میں لگاتے ہیں, اور کوئی ایک اس کو پلگ نہیں کر سکتا, اور 21ویں دن وہ سب کو ہٹا بھی دیتے ہیں, تلف بھی کر دیتے ہیں. لوگوں کو پتہ ہے کہ SOP ہے, ان کو یہ پتہ ہے کہ ہم اگر عام پارکوں میں بھی اردو زبان, اگر ہمیں اردو کے ساتھ ساتھ ہم نے درمیان میں انگلش کے الفاظ استعمال کر دیے تو ہمیں کوئی جرمانہ کر سکتا ہے. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ روڈز کی جتنے رائٹس ہیں وہاں سارے ٹریفک پولیس کے ہاتھ میں, کہ آپ سڑک پہ کوئی ڈسٹ پھینک رہے ہیں تو وہ بھی ٹریفک پولیس کے ہاتھ میں. ہمارے ہاں دکاندار جھاڑو لگا کے کیا کرتا ہے, گند سارا سڑک پہ پھینک دیتا ہے, پانی سڑک پہ بہا دیتے ہیں. وہاں ہو سکتا ہے وہاں انوائرمنٹل والے پھر رہے ہوتے ہیں, دے ہیو چیک اوور دیئر. کسی دکاندار کی دکان کے آگے گند پڑا ہوا ہے تو یہ آپ کی لائبلٹی ہے. ایون GT روڈ, آپ پشاور سے نوشیرہ جا رہے ہیں یا پبی جا رہے ہیں اسلام آباد, GT روڈ پہ علاقے تقسیم ہے. یہ 7 والا گاؤں ہے یا یہ قصبہ جو ہے, اس کی روڈ کی ذمہ داری ان کی ہے کہ یہ سال میں 2 مرتبہ یہاں گھاس پھوس اور یہ جنگلوں کی کٹنگ بھی کریں گے. تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ SOPs کی انڈرسٹینڈنگ یونیورسٹیز سے, اسکول سے اگر ہماری یوتھ کو ہو کہ ہماری لیمٹس یہ ہیں, یہ قانون بیسک ڈسپلن, اگر اس کو میں آسان لفظوں میں کہیں, کیونکہ وہی ہے نا ریئلائزیشن کہ اچھا یو اون اٹ, if it is your country, اگر آپ اتنا پیار کرتے ہیں then own it, then treat it that way. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. میں آپ کو ایک اور بھی اپنا ایکسپیرینس شیئر کروں گا, اور میں نے اپنی زندگی کے ساتھ وہ لفظ باندھ دیا, لوگوں کو بھی کہتا ہوں, اپنے بچوں کو بھی کہتا ہوں, that is defend your success. I was in اسلام آباد کنونشن سینٹر, CPAC پہ ایک کانفرنس چل رہی تھی, میں وہاں تھا, تو there was a Chinese, اس کو موقع ملا بات کرنے کے لیے, he was related to CPAC. وہ آئے, انہوں نے ایک جملہ کہا اور وہ کروڑوں کا جملہ تھا. انہوں نے کہا ڈو یو نو کہ ہماری انرجی کیا CPAC کو بنانے میں, لگانے میں استعمال ہو رہی ہے؟ نہیں, ہماری یہ سکسیس کا پروجیکٹ ہے, اس کو ڈیفینڈ کرنے میں ہماری انرجی لگ رہی ہے. وی آر ڈیفینڈنگ دس پروجیکٹ کہ یہ سکسیسفلی کمپلیٹ ہو جائے. مثال کے طور پہ IDP پہ آپ 5 چیزیں لکھ لیتے ہیں کہ میرے لیے اسٹوڈنٹ, ایز اے اسٹوڈنٹ میرے لیے انگلش لینگویج کورس, میتھس کی ٹیوشن, اور اپنی جو پریزنٹیشن ہے اس کو ٹھیک کرنا وہ ضروری ہے. لیکن اس پلان کو آپ ڈیفینڈ نہیں کرتے, اپنے آپ کو چیک اپنے اوپر نہیں رکھتے, 2 دن کرتے ہیں, تیسرے دن سے بھول جاتے ہیں, یا آپ نے ٹیوشن ہائر کرنا تھا وہ آپ کو والد صاحب نے بھی نہیں کر کے دیا, آپ نے سوچا بھی نہیں, آپ نے اپنے سکسیس کو ڈیفینڈ نہیں کیا. یو ہیو ٹو انشور یور سکسیس ڈیفینڈیڈ. اپنے سکسیس کو, اپنے پلان کو آپ سکسیس لیول تک لے جانے کے لیے آپ کو اس کو ڈیفینڈ کرنا پڑے گا. یہ نہیں کہ نہ بھول گئے, اس کی وجہ سے نہیں ہوا, تمہاری وجہ سے نہیں ہوا, نہ. یو ہیو ٹو ٹیک آنرشپ آف یور سکسیس. آپ اپنے سکسیس کے لیے آنرشپ لیں کہ ہاں جی میں اس کو سکسیس لیول تک پہنچاؤں گا. میرے لیے وہ بہت انسپائریشنل تھا. میں ہر کسی کو کہتا ہوں کہ آپ نے کوئی کام کرنا ہے تو اس کو ایکسٹرنل فیکٹرز کو اتنا اثر انداز نہ ہونے دیں کہ آپ کی سکسیس جو ہے نا وہ فیلئر میں چلی جائے, کیونکہ ایکسٹرنل فیکٹر ہوتے ہیں. ایک بیسک ایشو جو ہم دیکھتے ہیں, کامن ایشو کے, فار انسٹنس کوئی لڑکی ہے یا لڑکا ہے, یا وہ کوئی ایسی فیلڈ میں مطلب جانا چاہتے ہیں, چاہے فیشن ڈیزائننگ ہو گیا, آرٹ سائڈ ہو گیا, اور وہاں بیسکلی ہی آپ کے پاس وہ گھر سے ہی سپورٹ نہیں ہوتا, فیملی کا سپورٹ نہیں ہوتا, پیرنٹس کا نہیں ہوتا. تو اس میں آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ مطلب دیٹس ویری ڈیفیکلٹ آئی بلیو, کہ میرے لیے پرسنلی اگر میں دیکھوں تو اگر میرے پیرنٹس کا سپورٹ نہ ہوتا تو آئی ڈونٹ تھنک آئیڈ بی سٹنگ ہیئر ایون اف آئی وانٹیڈ ٹو. تو ہاؤ ڈو یو تھنک یو نو ایز اے یوتھ, ہاؤ ڈو وی ڈیل ود دس؟ دیکھیں کیس ٹو کیس یہ ڈفر کرتا ہے. ہمارے سیلز میں ایک ٹرمینالوجی ہے واک اوے. واک اوے ایک ٹرمینالوجی ہے. یو آر مائی کسٹمر, آپ کو یہ صوفہ چاہیے, میں اور آپ ریٹ میں بات کر رہے ہیں. اب یہ خرید میری 1000 روپے کی, آپ کہہ رہی نہیں 300 کی دے دو, تو دس از مائی واک اوے پوائنٹ. میں آپ کو 300 روپے کا صوفہ نہیں دے سکتا, میری خرید اس کی 1000. تو اس والے کیس میں واک اوے والی کنڈیشن اگر نہ ہو تو آپ کو ایفرٹس ڈالنی پڑے گی بار بار. فیملی کی سپورٹ کی بات کریں تو فیملی پاسٹ ایکسپیرینس پہ سپورٹ کرتی ہے. اگر میرے رشتہ دار میں کوئی ڈاکٹر تھا اینڈ ہی از سکسیزفل, اگر کوئی سول انجینئر بنا تھا تو اس نے بڑے پیسے کمائے تھے اور وہ بڑا ہی از اے برائٹ اسٹار, تو وہ پاسٹ ایکسپیرینس کے بیس پہ جو بھی لوگ فیملی میں کرتے ہیں نا وہ پاسٹ ایکسپیرینس, کیونکہ
ایکسپوجر فیوچر کا پیرنٹس کو بھی بہت نہیں ہوتا ہے کہ میرے بچے کو کس طرف جانا چاہیے. اور پھر ایک جنریشن گیپ آلریڈی بھی ہے بہت بڑا. 100% کہ جی ان کو یہ پتہ نہیں ہے نئی ٹیکنالوجی کیا ہے. لیکن میں تو ساتھ ساتھ سب کو یہی بتاتا ہوں کہ جی پروفیشنل کیریئر میں ہی جائیں, جو بھی پروفیشنل ہو. مثال کے طور پہ آپ بتائیں, آئی کین ناٹ کرٹکس ود اپالوجی اتھارٹیز کی طرف سے ہماری یوتھ کو 75,000 روپے کا ایک لون ملتا ہے کہ جی آپ لے لیں اور کوئی بھی کاروبار شروع کر دیں. ہاں, اس سے آگے پھر کوئی 4 لاکھ روپے تک کا بھی لون ہے. آپ ایک اسٹوڈنٹ ہیں فائنل ایئر کے, آپ آتے ہیں 75,000 روپے تو دکان کی وہ پگڑی جسے کہتے ہیں وہ بھی آپ نہیں دے سکتے. یا آپ نے لینا ہے, جیب میں ڈالنا ہے, اور بزنس کے لیے سوچتے سوچتے ہی وہ ختم ہو جائے گا, کرائے میں کھانے میں ختم ہو جائے. آپ اس کو بجائے ہیلپ کرنے کے آپ اس کو قرض دار کر رہے ہیں آپ کا 75,000 روپے کا, یا کسی بینک کے انڈر آپ باؤنڈ. آپ کو کیا کرنا ہے, آپ کو یہ کرنا ہے کہ آپ کلاس 9th اور 10th 2 سال کے اسٹوڈنٹ کو, اگر وہ ارب پتی باپ کا بیٹا ہے یا غریب باپ کا بیٹا ہے, آپ اس کو 5 یا 10 سلیکٹڈ اسکل میں سے ایک اسکل دیں. موٹر سائیکل کا میکینک, گاڑی کا میکینک, بجلی کا میکینک, ترخان. آپ ڈھونڈیں نا, ترخان آپ کو ڈھونڈنے سے نہیں ملے گا. آپ جائیں یونیورسٹی روڈ پہ ادھر ڈھونڈ کے دکھائیں, اور ہوگا بھی تو 1-2 ہوگے, اس کے نخرے آپ دیکھیں کیونکہ کوئی ہے ہی نہیں. آپ بتا رہے, میں میکینک کے لیے میرا انسٹنٹ گیس کا ہیٹر خراب تھا, تو میں نے ڈھونڈ کے بڑی مشکل سے ایک آدمی پیدا کیا. بار بار میری بیگم نے مجھے بہت تنگ کیا, دیکھو پانی گرم نہیں آ رہا, یہ کس طرح زندگی گزرے گی, بچے منہ ہاتھ دھوتے ہیں, صبح اسکول جاتے ہیں, ٹھنڈا پانی ہے. تو آپ کیا کریں, آپ ان کے ہاتھ میں ہنر دیں. 9ویں 10ویں کے اسٹوڈنٹس کو ہر حال میں زبردستی آپ سکھا کے, وہ بعد میں اچھا آپ نے ہنر دے دیا, موٹر سائیکل میکینک بنا دیا, اب آپ 75,000 روپے بھی دے رہے ہیں تو پگڑی اور ٹولز لے کے بیٹھ گیا, وہ اپنے لیے پیسے کما سکتا ہے. آپ نے اگر ترخان بنا دیا ہوا ہے اس کو, تو آری اور میخ اور ہتھوڑی تو وہ خرید ہی سکتا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کو. دی تھنگ از کہ ہمارے یوتھ کو ایک کلیئر نیشنل گولڈن سٹیٹمنٹ کے تحت آپ کو پتہ ہو کہ ہمارے یوتھ کے لیے کلیئر سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ ہم نے اس کو ایسا بنانا ہے, اور اس کے لیے پلان کر کے آپ کام کریں, نہ کہ آپ مختلف طریقوں سے سوچیں. یہ پریکٹیکل بات میں آپ کروں, میں ادھر سے گزر کے آیا ہوں. سو ٹرو, ویری ویلڈ. اور اس کے ساتھ ہم چلتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک پہ. بریک کے بعد آئیں گے اور پھر ان کے ساتھ بہت ہی یہی مزے کی, بہت ہی جو نالجبل کانورسیشن چل رہی ہے اس کو کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک ایوری ون. تو عبدالغفار صاحب, آپ کی جو شوق ہے لینگویجز کا, I'm sure you speak 4 to 5 languages or more. پلیز بتائیں اس کے بارے میں. اردو میرا مدر لینگویج ہے, ماں باپ کا زبان ہی اردو ہے. اردو کے ساتھ ساتھ میں پشتو بول بھی سکتا ہوں, لکھ بھی سکتا ہوں, فارسی بول لکھ سکتا ہوں, تاجکی بول لکھ سکتا ہوں, رشین بھی سمہاؤ بول اور لکھ سکتا ہوں. انفیکٹ یہ ان کی جو ہے نا زبانوں کی شیرینی ہوتی ہے جو آپ کو اپنی طرف کھینچ لاتی ہے. بعض اوقات کوئی ایک شعر آپ ایسا پڑھ لیتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو وہ لینگویج اچھا لگتا ہے. اور کیا آپ پھر باقاعدہ آپ کو لکھنے کیسے آتا ہے؟ would you actually take out the time کورسز کرتے تھے یا خود سے سیکھا, یہ کس طرح؟ انفیکٹ جیسے کہتے ہیں وقت آپ کو ہر چیز سکھا دیتا ہے, اور مسافری وین آئی واز abroad in Tajikistan for 3.5 years, تو وہاں پہ آپ کو بہت ٹائم ملتا ہے. آپ سوچتے ہیں, سمجھتے ہیں, ساری چیزوں کو آن لائن کرتے ہیں. تو میرے کیس میں یہی تھا کہ جب بھی کوئی بات سمجھ میں آتی میں لکھ لیتا. اور لینگویج تو آپ جہاں بھی جائیں گے تو پہلا بیریئر آپ کا لینگویج ہے جس کو آپ نے توڑنا ہے. یس, اگر آپ کو کوئی اچھا موقع, کوئی اچھا سکھانے والا مل گیا اور آپ کا شوق بھی ہوا, کیونکہ شروع میں لینگویج سیکھنا جو ہے نا بہت کنسنٹریشن مانگتا ہے, آپ کے سر میں درد بھی رہے گا. بائی گڈ لک میں وین آئی واز ان تاجکستان یوز ٹو اسٹے ان اے گیسٹ ہاؤس, تو گیسٹ ہاؤس کا جو چوکی دار تھا لفٹ کے پاس بیٹھا تھا, ہی واز دی موسٹ فری پرسن. اس نے صرف بٹن دبانا تھا اور کوئی کام نہیں تھا.
when I was free, جب میں اپنے جاب سے فری ہوتا تھا تو میں چوکیدار کے ساتھ بیٹھ جاتا, ہاں بھائی اس کو کیا بولتے ہیں, اس کو کیا بولتے ہیں, اس کے لیے تم کیا, اس کو آدھی سمجھ میں آئے نہ سمجھ میں آئے, لیکن میرا استاد وہ لفٹ کا جو ایک آپریٹر تھا یا چوکیدار تھا, وہ میرا استاد تھا اس لینگویج کا, اس نے مجھے لینگویج سکھائی, ایون رائٹنگ, پھر اس کے بعد میں نے کرل رائٹنگ جو ہے. پھر آپ اس کے ساتھ اسٹرگل نہیں کرتے کہ اگر آپ فار انسٹنس پاکستان میں اور آپ کے ساتھ کوئی وہ لینگویج بول نہیں سکتا تو وہ بندہ بھول نہیں جاتا وقت کے ساتھ؟ دیکھیں آپ نے اپنے آپ کو ان خود رکھنا ہے, میں اس پہ اپنے آپ کو ان رکھتا ہوں, لوگوں سے کنورسیشن, آئی ہیو فرینڈز ہو دیئر, 7-8 ملکوں میں میرے دوست ہیں کلوز, جن کے ساتھ اسپیشلی میں جب باہر رہا ہوں تو وہاں ان لوگوں سے ملاقات رہی. آپ نے اس ٹائم ہارمنی کی بات کی تھی, تو میرے ساتھ ایک انڈین بھی بڑا اچھا دوست تھا وہاں پر, تو اس کے ساتھ میں رہا, اینڈ ہی واز الون اوور دیئر, میڈیکل کا اسٹوڈنٹ تھا. تو اس کو میں نے ایک دن کہا تم کھاتے کیا ہو یار, یہاں تو ہر چیز گوشت ہے, تو میں صرف ایک چکن پیس لیتا ہوں یا چکن کے 2 ٹکڑے لیتا ہوں, وہ کھاتے. میں نے کہا اچھا تو تم نے کبھی دال کھایا؟ کہتے ہیں یہاں دال کا کوئی ڈش کسی ہوٹل میں ہے ہی نہیں, گوشت سے بات شروع ہوتی ہے, گوشت کا شوربہ, گوشت بھنا ہوا, گوشت ابلا ہوا, گوشت آلو کے ساتھ, گوشت, یہ پوری کنٹری تاجکستان, ازبکستان, کرغزستان میں گوشت سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے. تو میں نے اس کو کہا اچھا میں تمہیں نا دال پکا کے کھلاتا ہوں, میں بہت اچھی دال بناتا ہوں, مسور کی دال. ہی ٹولڈ یس. میں نے کہا وتھ وائٹ رائس, جس طرح کے انڈین کھاتے ہیں. اوکے ٹھیک ہے. تو میں اس کے لیے ایک شام دال اور چاول بنایا, اس کے ساتھ اچار, میں اپنے ساتھ اچار لے کے جاتا تھا یہاں سے, اچار, اور میں نے ٹماٹر اور پودینے کی چٹنی بھی بنائی. ہی کیم ٹو می, اور باقی 2-3 تاجک دوستوں کو بلا لیے, ایک فرینچ دوست بھی تھے ہمارے, وہ بھی ساتھ آ گئے, اور سب نے کھایا. جب سب نے کھایا تو سب تو بس کر گئے, وہ انڈین نے بس نہیں کیا. مجھے پھر ملے گا یا نہیں, اور اتنے عرصے میں نہیں ملا, مجھے سارا کا سارا کھانے دو. آخر تک اس نے پوری دیگچی خالی کر دی, اور میں نے اس کو انفلوئنس کیا. وہ ایک انڈین تھا, ہندو تھا بائی مذہب, لیکن اکٹھے جب میں نے کھایا بڑے والے تھال میں, اس ایریا میں وہ ہوتا ہے, تو جی آپ کیسے میرے ساتھ کھا رہے ہیں, یہ تو میرا کھانا آپ کے ساتھ جھوٹا ہو رہا ہے. اس کے اندر بھی ایک بات آئی کہ نہیں, مسلمز آر لائک دیز. تو اس کے دل میں بھی ایک بات آئی کہ ہارمنی, باقی لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے کہ جو دوسرے مذہب کے تھے, وہ بھی کھانا کھا رہے تھے, تو ہارمنی وہاں پر ڈیولپ ہوئی. لینگویج کی بات جو آپ نے کی, تو جب آپ پڑھتے رہتے ہیں یا کسی کے ساتھ دوستی ہو جاتی ہے, پھر آپ اس کا لینگویج سیکھنا بہت امپورٹنٹ سمجھتے ہیں. میرے بھی دوست ہیں, میں نے کہا اچھا جی ٹھیک ہے آؤ. دین دے کالڈ می, دی منسٹری آف ایجوکیشن آف تاجکستان کالڈ می ٹو بی اے اسپیکر ان دی مختلف اسکولوں میں. وہاں جب گیا تو اب بچوں کو تو میری لینگویج نہیں آتی, وہاں تو انگلش اتنی شوق سے بولی بھی نہیں جاتی, نہ سمجھی جاتی. دین آئی اسٹارٹیڈ ٹاکنگ ان تاجک لینگویج. میں نے اس کو جب اسپیکنگ شروع کی تو اس سے اور بھی میرا جذبات بہتر ہوئے کہ میں اس کو تاجک لینگویج کو بہت اچھی طرح سیکھوں. یہاں پر بہت کم لوگ وہاں کے کلچر سے واقف ہیں. پاکستان کے لیے بہت زیادہ ریگارڈ ہے ان لوگوں میں, بہت عزت کرتے ہیں, بڑا مہمان نوازی بالکل ہماری طرح وہاں پر ہے. تو آپ اس میں نا گھل مل جاتے ہیں. ایون آج بھی میری دوستوں سے بات ہوئی ہے, لیکن کنسرن جو ہے وہ سب کا ایک جیسا ہوتا ہے, یوتھ کا ایکسپوجر ملے, ہم سیکھیں, آگے جائیں. اور ٹریولنگ تو بہت زیادہ ضروری ہے. آئی فیل لائک کہ آپ کو سب سے زیادہ ایکسپوجر ہی ٹریولنگ سے ملتا ہے. آف کورس یہ تو آبویس سی بات ہے. تو آپ کا کیا کہنا ہے کہ مطلب آر یوتھ ہاؤ سیریسلی شوڈ دے ٹیک ٹریولنگ؟ دیکھیے پتہ کیا, ان ٹائم ہر چیز اگر دیکھنے میں مل جائے آپ کو کہ پاکستان کی لائف, پشاور کی لائف, اسلام آباد, کراچی اور دبئی کی لائف اگر آپ پہلے سے سمجھ جائیں, ڈسپلن. ہم اپنے لوگوں کے بارے میں کبھی کبھی کہتے ہیں نا, او ہم نے تو سڑک پہ بھی وہ بسکٹ کھایا اور اس کا ریپر پھینک دیا, لیکن ہم ہی لوگ جب ابراڈ جاتے ہیں تو ہم کچھ بھی نہیں پھینکتے سوائے ڈسٹ بین کے. ٹھیک ہے, تو یہ جو سفر ہے یہ اپنی زندگی میں ڈسپلن اور چیزوں کو سیکھنے کے لیے بھی بہت امپورٹنٹ ہے. جتنا بھی آپ سفر کریں گے اتنا زیادہ آپ سیکھتے جائیں گے. اس ٹائم آپ نے بات کی کہ کنفلکٹ کے بارے میں اگر آپ کچھ بات کر سکیں. بالکل, ڈومیسٹک کانفلکٹ کے اوپر بھی انہوں نے کافی سیشنز وغیرہ دیے ہوئے ہیں, تو دیٹس ویری انٹرسٹنگ. ٹیل اس اباؤٹ دیٹ. اور میں پہلے بھی بول چکا ہوں, آپ کے ہی چینل پہ میں نے بات کی ہے, جس میں لوگوں کو شوق بھی لگا تھا کیا کہہ رہا ہے. میں کہتا ہوں کہ ڈومیسٹک کنفلکٹس جو ہیں, ایون ان آفس, گھر میں بڑے چھوٹوں کے ساتھ سنک بنانے سے آپ کی زندگی اچھی گزرتی ہے. یو نو دی پاور آف فادر اینڈ یو ہیو ٹو اوبے ہیز آرڈرز اینڈ ہیز انسٹرکشن, تو ہارمنی ہے.
اور اگر آپ باپ کی بات ہی نہیں مان رہے, اس کے ساتھ سنک نہیں بنا رہے, ہی ہیز دی ٹرسٹ اوور یو کہ یہ وہاں تک جا سکتا ہے, میرا بیٹا اس سے آگے نہیں جا سکتا, لمٹس آر دیئر, اس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ کو NIC کی سمجھ ہو. یس, آپ کو لگ رہا ہوگا کہ NIC کیا ہے. دس از ناٹ دی نیشنل آئیڈینٹی کارڈ, دس از دی نیڈ, انٹرسٹ اینڈ کنسرن. آپ ایک گھر میں رہتی ہیں اور آپ ایک بہو ہیں, تو آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ میری ساس کی نیڈ, انٹرسٹ اور کنسرن کیا ہے. ان کی نیڈ ہے کہ صبح 6 بجے ان کو ناشتہ ملے. انٹرسٹ ان کا یہ ہے کہ جاتے آتے میں کہیں ان سے گپ شپ کروں, ملاقات کروں, آج کیا پکانا ہے ان کے ساتھ ڈسکس کروں. کنسرن اگر بغیر پوچھے آپ ان سے گھر سے باہر اپنی ماں کے گھر بھی جا رہی ہیں تو یہ ان کا کنسرن ہے. اور اگر آپ نے NIC کو ایڈریس نہیں کیا تو کنفلکٹ آ جائے گا. اپنے مرد کے ساتھ, آفس میں مینیجر کے ساتھ, اس کی نیڈ یہ ہے کہ آپ ان ٹائم جو چیز اس کو چاہیے, کوئی رپورٹ چاہیے, وہ آپ نے پہلے سے بنائی ہوئی ہو, نیڈ ہے اس کی, ٹھیک ہے. انٹرسٹ اس کا یہ کہ آپ اس کو جو رپورٹ اس کو چاہیے آپ نے اس سے زیادہ بنائی ہوئی ہو, تو انٹرسٹ اس کا کریٹ ہو. کنسرن آپ اس کو کراس کر کے سینئر سے اگر اپنے لیزان بناتے تو کہے گا یار یہ تو مجھے کراس کر رہا ہے, اس کی کنفلکٹ آپ کے ماحول میں پیدا ہو جائے گا. یہ ہر جگہ پہ اپلیکیبل ہے NIC, گھر میں, آفس میں, ماحول میں, ہر جگہ پہ جہاں, کیونکہ سنک کے بغیر کچھ نہیں ہے. اور اس کے علاوہ سنس آپ نے اتنے سارے یوتھ کے اوپر کام کیا ہوا ہے, اور آپ بتا رہے تھے کس طرح اب کریئر کاؤنسلنگ کے حوالے سے بھی بات کی, اینڈ یو ہیو اے لاٹ آف نالج ماشاء اللہ. لیٹس ٹاک اباؤٹ ویمن and what their role is in the society in terms of what they're doing currently, اور اگر ہم ان کے career wise دیکھیں تو کس قسم کی opportunities ہیں, کس قسم کے کام جو ہے کیا جا رہا ہے. صحیح ہے. دیکھیں اب جس طرح کہ اسپیشلی کرونا ایرا میں آن لائن کا سسٹم شروع ہوا ہے اور ہر کسی کو وے فارورڈ ملا ہے اسپیک آؤٹ کرنے کا, اپنا کام, اپنی سکلز کو دکھانے کا, آپ کو ہر کسی کو موقع ملا ہے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ وومنس کو اس میں آگے آنا چاہیے. نیشنل لیول پہ, گورنمنٹ کے لیول پہ ایسے فورم کریٹ کرنے چاہیے جس میں کوئی ایک عام لڑکی جو گھر میں بیٹھی ہے لیکن اس کے پاس ایک ایسی سکل ہے, شی از اے اسٹوری رائٹر فار ایگزامپل, شی از اے کنٹینٹ رائٹر فار ایگزامپل, یا وہ ایک عید کارڈ بڑی اچھی بنا سکتی ہیں. ایک فورم ہو جہاں پہ ان کی وہ میسج پہنچے. جیسے پرانے زمانے میں لوگ کیا کرتے تھے کہ اخبار کے ایڈیٹر کو لکھ دیتے تھے کہ میں نے یہ کارٹون بنایا, اس کو بھیج دیتے, وہ اخبار میں چھاپ دیتا تھا. یا کوئی شاعری کرتے تھے تو وہ اخبار سے لوگوں تک آ جاتا تھا. لیکن اب چیزیں بدل گئی, اب چیزوں میں ROI یعنی ہمیں ریٹرن بھی ساتھ چاہیے. اخبار میں دینے سے تو مجھے صرف سیٹسفیکشن مل رہی تھی, لیکن اب مجھے اس کے بدلے پیسہ بھی چاہیے. تو عورتوں کے لیے ایک ایسا فورم ہونا چاہیے. ہاں, گھریلو عورتیں جو ہیں ان کے لیے میرا ضرور یہ کنسرن ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اور ہمت دیں, جس طرح وہ خدمت کرتی ہیں. ہر وہ جہاز بہت اونچا فلائی کرتا ہے جس کو ایئر مین نے اس کے نٹ صحیح ٹائٹ کیے ہوں, اس کو صاف کیا ہو اور اس کے لیے رن وے اچھا بناؤ. جو عورتیں ہیں, ہماری مائیں جو ہیں, وہ اپنے بچوں کے لیے اچھا پلیٹ فارم پرووائڈ کریں کہ بچے تمہارا بستر ہوا ہے, یہ ٹیبل ہے, تم اس وقت پڑھو, تمہارا کام ہے پڑھنا. دس از اے ریڈی ٹی کپ آف ٹی فار یو, ٹیک یو اے ٹی. اور آپ فلائی ہائی کرو, اس کو اسکوپ دیں کہ میں نے آپ کے لیے پلیٹ فارم دیا, ناؤ یو ہیو ٹو پروو. آپ اگر بچے کو کہیں گے کہ آپ کے لیے پلیٹ فارم میں نے پرووائڈ کرنا, یو ہیو ٹو پروو کہ ہاؤ مطلب ہائی یو کین فلائی. تو جو لوگ پلیٹ فارم پرووائڈ کر رہی ہیں, میں بہت زیادہ اپنی والدہ کو اس بات میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ ہمیشہ مجھے ہر کام میں شی گیون می اے پیس آف مائنڈ کہ جی آپ کا یہ کام ہوگا, جو کام آپ کا ہے وہ آپ کریں, آپ کے لیے مطلب ارریلیٹیو چیزوں میں نہ پھنسیں. دس از یور جاب, ناؤ یو ہیو ٹو پروو دس. تو جہاں پر بھی مائیں ہیں, بہنیں ہیں میری, میں ان سے یہی گزارش کروں گا, ان کو یہی سمجھاؤں گا کہ اپنے بھائی کو, آپ کا بھائی جتنا کامیاب ہوگا اس کا مطلب آپ کامیاب ہیں. آپ کا بیٹا جتنا کامیاب ہوگا دیٹ گوز ٹو یو, کریڈٹ ٹو یو. تو آپ ایک پلیٹ فارم ان کو ایسا پرووائڈ کریں کہ وہ فلائی ہائی کریں, سمجھیں ان کے لیے کہ ان کا اسکوپ کیا ہے اور اس کو کہاں تک فلائی کرنا ہے. تو والد کا رول تو ہے ہی اپنی جگہ پہ, لیکن چونکہ آپ نے والدہ کا بتایا تو میں. لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہی ٹھیک ہے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں فار دیم ٹو فلائی ہائی, فائنینشیل انڈیپینڈنس ان کی مطلب بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, بٹ ساتھ ہی ساتھ ان کو مطلب آئی ڈونٹ نو ہاؤ ٹو پٹ اٹ ان ورڈس, لیکن جیسے کہ آپ نے کہا کہ اپنے بھائیوں کو پراپر سب کچھ پرووائڈ کریں, یا ایک ماں ہے تو اپنے بچوں کو پراپر ایک ٹیبل پرووائڈ کریں, بٹ
doesn't it kind of spoil them? مطلب shouldn't they know کہ اچھا اپنے آپ کو کس طرح سنبھالنا ہے besides doing that? میں سمجھتا ہوں کہ عورتیں زیادہ اچھی مینیجرز ہیں مردوں کے مقابلے میں. میرے خیال میں ان کی مینجمنٹ زیادہ اچھی ہوتی ہے کیونکہ بچپن سے ہی ان کو ہمارے معاشرے میں تو بہت ٹریننگ ہو جاتی ہے ان کی چیزوں کو مینج کہ ہاں بھائی اب شادی ہونی ہے, اچھا یہ ٹاپس اس کلر کے, ایئر رنگز, یہ وہ مینجمنٹ میں ہم سے زیادہ آگے ہیں. مرد تو اپنے جرابیں ہی ڈھونڈنے میں سارا دن لگائے تھے, میری جرابیں کہاں پڑی, وہ بیلٹ میں نے اتاری تھی وہ کدھر پڑی ہے. اب سمجھ رہے میری بات, وہ بھی عورتوں سے ہی مانگتے ہیں بیلٹ کدھر پڑی, یہیں پڑی تھی, کہاں چلی گئی. اور بعض اوقات تو یہ بھی سننے میں آیا کہ موبائل کان پہ ہوتا ہے, کہتا ہے میں آفس جانا ہے, موبائل کہاں ہے, موبائل کہاں ہے, میرا موبائل دے دو. آپ سمجھ رہے, وہ بھی عورت سے ہی مانگ رہے ہوتے ہیں میرا موبائل کدھر ہے, دے دو موبائل میرا, کہاں رکھا ہے تم نے. یہ مجھے تو لگتا ہے کہ ہم نے ایسے ہی ان کے ذہنوں میں ہم نے ان کو ڈالی. اب باہر تو اس طرح نہیں ہوتا, آپ نے وقت گزارا ہوا ہے, ڈو یو تھنک وہاں بھی ایسا ہوتا ہے؟ انفیکٹ یورپ اور ایشیا اور رشین کنٹریز کی عورتوں کے ماحول میں بڑا فرق ہے. یورپ میں چونکہ ان کے اوپر لائبلٹی ہوتی ہے آپ بھی کما کے لائیں اور میں بھی کماؤں. ہمارے یہاں الحمدللہ ایسی بات نہیں ہے. ہاں عورتیں ہمارے, میری سسٹر ہیں, شی از سول انجینئر, ٹھیک ہے, سیکنڈ سسٹر از اے ٹیچر, شی از ایم ایڈ, ٹھیک ہے. تو ہم نے ان کو پروفیشن پورا کرنے دیا. اب شادی ہو گئی, وہ اپنے گھر چلے گئے, تو ہم نے تو کوئی زبردستی نہیں کی, ٹھیک ہے. لیکن پروفیشن جو کرنا چاہے, لڑکی سول انجینئر, میری بہن, مطلب ہم نے تو نہیں روکا تم سول انجینئرنگ نہ کرو, کنسٹرکشن میں کم ہی لڑکیاں جاتی ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کو. یس, ان کو موقع ان کے اسکل کو دکھانے کے لیے ضرور ملنا چاہیے, اور اس میں بھائی کی اور باپ کی پروٹیکشن ہونی چاہیے. ویری ٹرو, آئی کمپلیٹلی اگری ٹو. اور یہ بہت ہی واسٹ ٹاپک ہے اور اس پہ بہت زیادہ اگر چلے یہ ڈائلاگ تو یہ کبھی ختم نہیں ہوگا, یہ کانورسیشن. بٹ اس کے ساتھ ساتھ ہمارا وقت بس ختم ہو گیا اس شو کا, لیکن بہت اچھا لگا آپ سے بات چیت کر کے. آئی مین اٹ واز ٹرولی این آنر ٹو ہیو یو. آپ کے the knowledge that you have, the things that you spoke about, I'm sure it is going to prove to be very very helpful to many of our audience that are watching. تو I hope آپ سب نے بھی ایپیسوڈ بہت انجوائے کیا ہوگا, اور کبھی بھی ان کی کوئی گائیڈنس کی ضرورت ہو, کچھ ہو تو بالکل فری آف کاسٹ ان کے سوشل میڈیا ہینڈلس ہم آپ کے ساتھ شیئر کر دیں گے, آپ ان کو کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اور اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. آپ سب خیال رکھیے گا, آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ہفتے. خدا حافظ.